استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے, روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے. اور یہ محاذوں پہ, یہ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے, اور 4 مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی. ارے جو ملازم ہے, جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یسر جیسر میں لگا رہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا, کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے. اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب. اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تو عبادت, تیری عبادت ایک کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو, یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے. اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے انہوں نے شاعری لکھی. تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ ابن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعر ہی بن جائے آدمی, بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا بچوں کو جیسے ہوتی ہے,
درہم کی لالچ میں روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو, روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے؟ تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو. تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ گے. کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی آپ کو, زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, آج بولنا کیا چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں نکلتا. عبداللہ بن مبارک نے جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا نا, تو کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہو, اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے. جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.